کفر چلا گیا، فسق چلا گیا، نافرمانی چلی گئی، فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کریم فرماندا ہے تواڈے واسطے فضل بھی ایمان ہے، نعمت بھی ایمان، فضل بھی ایمان ہے، نعمت بھی ایمان ہے۔ میں گزشتہ جمعے تے عرض کیتا سی اپنی تعریف کرنی ایڈی چنگی نہیں ہوندی، لیکن اگر تہاڈی اجازت ہوئے تے میں تھوڑی بہت کر لئی، اج پھر کرنا چاہنا۔ میں کیا مولا بندہ نعمت سمجھ کے او چیز انہوں دیندا ہے جدے بارے یقین ہوے اے نعمت لے کے مطمئن ہو جائے گا۔ سونیا تو کیڑا بڑا احسان کیتا ہے، کسے نو تو روٹیاں دے کے مطمئن کیتا، کسے نو دسترخوان دے کے مطمئن کیتا، تے کسے نو پنے بٹیرے دے کے مطمئن کیتا، کسے نو پالک گوبھی سبزی دے کے مطمئن کیتا، لیکن سونیا تیرا کتنا بڑا کرم ہے، تو ساڑھے تے بڑا اعتماد کیتا ہے۔ ساڑھے بارے تم ہی جاننا ہے کہ نبی دی امت وستی روٹی کوئی چیز نہیں، انہاں وستی سب تو بڑی چیز ایمان ہے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، ایمان بھی فضل بھی ایمان ہے، نعمت بھی ایمان ہے، فضل بھی ایمان ہے، نعمت بھی ایمان ہے۔ تصور دے عالم میں چاہ کیا مولا اے ایمان والی نعمت کیڑی چیز ہے، اے بھی تے دسنا۔ آواز آئی کٹھے ہو وہ دسا، کٹھے ہو جاؤ میں دسنا بھئی ایمان والی نعمت کیا ہے۔ کلاس ٹیچر اگر طالب علماں نو آکھے نہ کٹھے ہو جاؤ تے کوئی منہ ادھر کر لوے، کوئی ادھر کر لوے، تے اس ٹیچر نو بڑا غصہ آنا ہے بھئی میں انہاں نو آکھیا بھی کٹھے ہو، کوئی ادھر جانا ہے، کوئی ادھر جانا ہے۔ 4 طالب علم کلاس سے اٹھ کے آ جائے اور ٹیچر کو کہیں ہمیں سبق پڑھا دے، ٹیچر آکسی میں آکھیا ساری کلاس آئے، تسی پھر 3 آ گئے ہو، سارے نو بلاؤ۔ میں پوچھنا چاہنا امت مصطفیٰ دا کے بنے گا جنہوں رب کہہ رہا کٹھے ہو، تے کسے ایتھے ہاتھ بدین، کسے ایتھے بدین، کسے کھولین، کوئی 8 پیا پڑھنا ہے، کوئی 20 پیا پڑھنا ہے۔ امت مصطفیٰ دا کے ہوئے گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تساں اے آیت تے پہلے سنی ہوئے گی، بڑیاں اداریاں دے دیواراں تے آیت لکھی ہوندی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ او ایمان والے ہو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، سارے دے سارے اکے لڑی دے اندر پروئے جاؤ۔ میں کیا مولا اسی کمیں پروئے جائیے، اسی تے او بد نصیب ہاں جڑے کعبے دا طواف کرنے ہمیں ایک انداز نہیں اپنانے ہاں، اسی تے تیرے گھر جا کے بھی ایک طریقے نال نماز نہیں پڑھ سکنے ہاں۔ سانو طریقہ دس کمیں کٹھے ہونا ہے۔ اے میرے جوڑے ہاتھ نے قرآن پاک دی اس سے آیت دا اگلا فقرہ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ دی نعمت یاد کرو جڑی اللہ نے تواڈے تے کیتی ہے۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جدوں ایک دوئے دے دشمن بن گئے سو اور پھر اس نعمت نال کے آیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس نعمت دی وجہ تو اللہ نے صدیاں دے دشمنانوں ایک دوئے دا دوست بنایا ہے۔ بولو مرضی نہ بولو میرا کیڑا زور ہے، او کیڑی نعمت ہے جدا نال صدیاں دے دشمن دوست بن گئے۔ او نعمت کل بھی نعمت مصطفیٰ تھی، آج بھی نعمت مصطفیٰ ہے۔ وہ نعمت کل بھی نعمت مصطفیٰ تھی، آج بھی وہ نعمت کل بھی نعمت مصطفیٰ تھی، آج بھی وہ نعمت مصطفیٰ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ صدیاں دے دشمن جس نعمت کی وجہ سے کل کٹھے ہوئے تھے، آج بھی امت مسلمہ
اگر کٹھی ہو سکتی ہے تو سرکار کے نام پہ ہو سکتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے، انہاں بڑی کوشش کی تھی امت نو کٹھا کرن دی، لیکن اینڈ تے انہاں نتیجہ کڈیا کہ اس سرکار دی امت دے دل دا سودا مدینے تو علاوہ کدھرے ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار دی امت دے دل دا سودا مدینے دے بازار تو علاوہ کسے کول ہو ہی نہیں سکتا۔ سرکار دا ظاہری وصال ہویا، حضرت ابو بکر دا زمانہ آ گیا تے یکدم بہت سارے فتنے کٹھے ہو گئے۔ انہاں دے اندر فتنہ منکرین زکوٰۃ بھی ہے، فتنہ ارتداد بھی ہے، خلافت دے مسئلے تے بڑا بحث مباحثہ جاری ہے۔ بڑے مسئلے کٹھے ہو گئے، قریب سی کہ امت ٹوٹ جاندی، امت دا شرازہ بکھر جاندہ، لیکن تاریخ دیاں کتاباں دستیاں نے اس وقت بھی امت اگر کٹھی ہوئی تے سرکار دے نا تے کٹھی ہوئی، سرکار دی عزت دے نقطے تے کٹھی ہوئی، سرکار دی ناموس دے نقطے تے کٹھی ہوئی، سرکار دے ختم نبوت دے معاملے تے کٹھی ہوئی۔ ایک پاسے منکرین زکاتن، ایک پاسے فتنہ ارتداد ہے، ایک پاسے حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دا معاملہ ہے، لیکن اچانک مسلمہ قذاب دیاں فوجاں نے حضرت ابو بکر صدیق نو للکاریا۔ یہ مسلمہ کون ہے پتہ ہے تو انہوں جنہیں سرکار دے دور وچ اعلان نبوت کیتا اور حضور نو خط لکھیا۔ صحابہ آدھن حضور دے متھے دے درمیان ایک رگ سی جڑی غصے دے ٹائم پھڑک دی سی، آپ خط پڑھ دے جامن تے آپ دی رگ پھڑک دی جائے، غصے دا آپ دا چہرہ بدل دا جائے۔ حضرت سرکار دا وصال ہو گیا، مسلمان موقع مل گیا مسلمانہ دے درمیان تفریق پیدا کرن دا، مسلمان موقع مل گیا مسلمانہ دے درمیان نفرت دا بیج بون دا۔ انہیں حضرت ابو بکر نو للکاریا، بھائی انہاں دا نبی تے دنیا تو ٹر گیا ہے، چلو میں اپنا جناب ٹانکا جوڑ لواں۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک طرف فتنہ ارتداد ہے، ایک طرف منکرین زکاتن، ایک طرف خلافت دا معاملہ ہے، بہت سارے مسائلن، اور حضرت ابو بکر صدیق تک جدو مسلمہ دی آواز آئی، حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی دے اندر تمام صحابہ نو کٹھا کر کے فرمایا باقی مسئلے بعد وچ حل ہو سن، پہلے سونے نبی نی عزت نہ مسئلہ حل ہو سی، سارے بعد وچ ہو سن، پہلے نبی نی عزت نہ معاملہ حل ہوئے گا۔ آپ نے مسلمہ قذاب دے مقابلے دے اندر اکرمہ نو بھیجیا، حضرت اکرمہ نو شکست ہوئی، انہیں آ کے دسیا سرکار آندھی دی طرح انہاں دیاں فوجاں آئیاں، ساڑھے قدم اکھاڑ کے انہاں رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے شرحبیل بن حسنہ نو بلایا، فرمایا میں تینوں ایک لشکر دے کے بھیج رہا تے جا تے ڈٹ کے مقابلہ کر۔ شرحبیل بن حسنہ چند دنوں تو بعد آئے، انہاں کہا سرکار ناراض نہ ہوئے ہو، میں بھی مار کھا کے آ رہے ہاں، تے انہاں دیاں فوجاں بڑیاں ڈاڑیاں، بڑی بے جگری نال لڑیاں، بڑی طاقت نال لڑیاں، ساڑھے قدم انہاں اکھاڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مسیتی جب بہ کے ٹھڈا جیا سا پریا تے صحابہ پوچھیا کہ ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا شرحبیل دی اس خبر نے ابو بکر دا لک توڑ کے تے پرا سڑ چھوڑا۔ آپ نے پورا دن بڑی پریشانی دے اندر گزاریا، صبح فجر دی نماز پڑھن تو بعد آپ نے فرمایا بھائیو سنو، کوئی بندہ جائے نہیں کر، سارے بہ جاؤ۔ سارے صحابہ بہ گئے، آپ نے حالات تو سب نو آگاہ کیتا، پہلے اکرمہ نو بھیجیا ہے، انہوں شکست، پھر شرحبیل نو بھیجیا ہے، انہوں شکست۔ میں کتاباں پڑھیا ہے اور ساڑیاں امہات کتب دے اندر ایک گل موجود ہے کہ مسلمہ قذاب کے پاس جو فوج تھی وہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، 1 لاکھ تو زیادہ فوج سی اس وقت جدو سرکار دا وصال ہویا ہے۔ مسلمہ قذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ فوج تھی، تے شرحبیل بن حسنہ نو شکست ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سارے صحابہ نو ویکھیا تے فرمایا کیڑا جنا بڈھے ابو بکر دی مدد کرے گا؟ اے بڈھا جنا تواڈے سامنے ہے، کیڑا جنا بڈھے ابو بکر دی مدد کرے گا؟ ایک نوجوان 27 سالاں دا نوجوان جمپ لا کے کھڑا ہو گیا، آدھا جناب نوکر کے تے نخرا کے میں جیاں، فرمایا جلدی جاؤ، جیڑا کھانا پکے ہے وہی لے لینا ہے،
گھر والوں یہ نہیں آکھنا نواں سالن بناؤ نویں روٹی بناؤ نواں آٹا گنو جڑیاں روٹیاں ہیں چاہے تازیاں چاہے باسیاں وہ لے لینیاں اور جڑا کھانا سالن کل دا پکے ہے انہوں تیار کر لینا ہے اور گھوڑے دی پیٹھ تے کاٹھی پانی ہے تے جلدی جلدی گھوڑے دی پیٹھ تے بہنا ہے تے تو جتنی دیر جائیں گا آئیں گا میں خالد بن ولید نو خط لکھاں گا اے او زمانہ سی جدوں حضرت خالد بن ولید نو حضرت ابو بکر صدیق نے روم دے بادشاہ دی سرکوبی وسطی بھیجیا ہویا سی آپ نے فرمایا جا جو پکے لے آؤ اور گھوڑے دی پیٹھ تے بہ گیا میں اتنی دیر خط لکھ دینا اے صحابی آندھی دی طرح گیا طوفان دی طرح واپس آیا حضرت ابو بکر خط لکھ چکے سن صرف مور باقی سی 10 خط باقی سن اے جو ہی سامنے آیا انہیں جمپ لا کے لین دی کوشش کی تھی حضرت ابو بکر نے انگلی دا اشارہ کر کے آکیا تھلے نہ آئی بیٹھا روی آپ نے رکابیں پکڑ لی کوڑے نہیں اور نال نال ٹر پے نالے خط پڑھنے جامن تے نالے اس کی سنانے جامن نالے خط نے اینڈ تے 10 خط کیتے اور نالے اپنی مور لائی اور فرمایا تھلے نہ آئی تیرے تھلے آنیاں تے بہنیاں دیر لگ جاسی مینوں بڑی جلدی ہے تے آپ نے خط حوالے کیتا صحابی نے چم کے اکھاں نال لا کے جیب وچ پا لیا فرمایا گرمی ہووے یا سردی ادھر گرمی ہووے یا سردی صحرا ہووے یا دریا جنگل ہون یا پہاڑ غمی ہووے یا خوشی چنگا ہووے یا مندہ تو سفر نہیں روکنا او صحابی آہدہ میں اتھوں چلیا تے خالد بن حضرت ابو بکر نے آکھیا دھیان کریں میریاں دعاواں بھی تیرے نالن مدینے والے نیاں نگاہاں بھی تیرے نال صحابی کہندا ہے میں گھوڑے دی پیٹھ تے بیٹھا اور میرے دل دے اندر مصطفیٰ سن میرے دماغ دے اندر مصطفیٰ سن سرکار دی فکر سوچنے میں گھوڑے دی پیٹھ تے بیٹھا وہ صحابی کہندے نے مینوں ایویں لگاؤ کہ فرشتے زمین دیاں تناباں چھک چھک کے تے میرے گھوڑے دے پیراں تلوں پہ گزار دے نے مہینیاں دا سفر ہفتیاں دے اندر طے ہویا ہفتیاں دا سفر دناں دے اندر طے ہونا شروع ہویا اور دناں دا سفر لمحیاں دے اندر میں طے کیتا میں چند دناں تو بعد سرپٹ گھوڑا دوڑا دیا اس جگہ تے پہنچ گیا جتھے حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر نو ہدایات پہ دینے سن فجر دی نماز پڑھ کے تڑکے دا ٹائم سی آپ ایک ٹیلے تے کھڑے ہو کے لشکر اسلام نو ہدایات دے رہے سن اور سارا لشکر سواریاں تے بے کے بالکل ریڈی سی اگلے محاذ تے جان وستی تے میرے گھوڑے دوڑے دن جدوں ویکھیا حضرت خالد بن ولید نے میرے ول ویکھیا خالد دیاں نگاہاں میرے ول کے اٹھیاں کہ سارے لشکر نے مینوں غور نال ویکھنا شروع کر دیتا تے جوں ہی میں قریب آیا صحابہ نے مینوں پہچان لیا راہ انہاں چھوڑ دیتا میں رستہ بنا کے خالد تک آ گیا تے صحابہ کہندے نے مدینے دا قاصد آیا ہے لگتا ہے کوئی ایمرجنسی ہنگامی پیغام ساڈے تک پہنچے آئے میں خالد بن ولید تک گیا میں جیب ہاتھ پا کے خط کڑیا اور خالد نو دے کے آ کے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق نے خط لکھے آئے خالد نے پہلے خط نو چمیا پھر اکھا نال لایا خط نو کھولیا خط دے اندر لکھیا سی کہ میرا خط جوں ہی پہنچے تو بیٹھا ہوویں تے اٹھ کے تے کھڑا ہو جا تے کھلوتے ہوویں تے چل پے تے ٹرنا ہوویں تے رفتار تیز کر دے اے یعنی کہ چوتھا گیئر لا دے بیٹھے ہوویں تے کھل جا کھلتے ہوویں تے چل پے پھر چل رہے ہوویں تے دوڑ لا دے حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھیا اور سارے حالات تو آگاہ ہوئے آپ نے اے این کر کے لشکر نو دیکھیا اور اپنے حد اشارے نال اے این کیتا آپ نے فرمایا ادھا لشکر ادھر آ جائے ادھا لشکر ادھر آ جائے آپ دے اشارے دی دیر سی لشکر 2 حصیاں دے اندر تقسیم ہو گیا اور آپ نے چند فوجی دستے اس محاذ پہ کھڑے رکھے چونکہ او محاذ خالی تے نہیں سی نہ رکھنا او عیسائی لڑدے سن پہ مسلمانہ نال آپ نے ایک لشکر کو کہا آپ نے ادھر رہنا ہے اور میں جانوں میرا کام جانے آپ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے اور چند دنوں میں طوفان کی طرح
یمامہ کے میدان میں پہنچ گئے. یہ وہ یمامہ کا میدان ہے جہاں حضور کی ختم نبوت کے لیے پہلی جنگ لڑی گئی. آپ بول نہیں رہے، میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. میں عرض کر رہا ہوں یہ یمامہ کا میدان وہ میدان ہے جہاں ختم نبوت کے لیے صحابہ کی پہلی جنگ لڑی گئی. یہ جنگ کسی اور مسئلے پہ نہیں تھی، یہ جنگ حضور کی عزت کی جنگ تھی، یہ حضور کی ناموس کی جنگ تھی، یہ سرکار کی عزت کی جنگ تھی. جو یمامہ کے میدان میں آپ یمامہ کے میدان میں پہنچے، اکرمہ نے فرمایا ہو رہا اکرمہ آیا کیوں ہویا سرکار ہونا کیسی او کالی آندھی نہیں طرح انہوں نے فوج ہے، اساں نے قدم اکھاڑ کے انہوں رکھ دیتے ہیں، لاکھ تو زیادہ انہوں دی تعداد ہے. آپ نے فرمایا اچھا. پھر آپ نے شرحبیل بن حسنہ نو بلایا، فرمایا تُوں دس تیرے نال کیا ہویا ہے؟ سرکار ہونا کیسی بھئی اساں بڑا زور لایا ہے لیکن انہاں جناب ساڑھے پیر ہی نہیں لگن دیتے، انہاں جناب ایسے تابڑ توڑ حملے کی دن ساڑھے اوسان خطا ہو گئے. آپ نے بڑے غور نال دعا دیاں گلاں سنیاں اور فرمایا چلو وضو کرو، عشاء دی نماز میں پڑھا سا. سارے انہوں کفتانی نماز پڑھائی اور فرمایا چلو بھائی سب خیموں میں چلے جاؤ، تسی خیمے چلے جاؤ، اپنی نیند پوری کرو، تلوار ایک مینو دے دو، میں جانا توڑا پیرا جانا، میں کلیاں پیرا دے سا. حضرت خالد بن ولید پوری رات خیموں کے ارد گرد پیرا دیتے رہے اور لشکر اسلام آرام سے سوتا رہا. آپ نے فرمایا نالے دیساں پیرا، نالے دیساں پیرا تے نالے سوچ ساں بھئی کل کرنا کیا ہے. نالے دیساں پیرا، نالے جنگی حکمت عملی میں ترتیب دوں گا. سارا لشکر خیمیں ٹر گیا، سو گئے. حضرت خالد کلا جنا، کیا بات ہے، کلا جنا تلوار لے کے پیرا پیا دیندہ ہے. رات دا ایک پہر اگے ایک پیر پچھے آپ پیرا دینیا اپنی نگاہ مدینے وال کر لیاں تے رو کے کہندے نے میں انا یا رسول اللہ تے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا، دھکے دیون والے بہت ہیں تے تو ہاتھ پکڑن والا. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. حضرت خالد روندے جاون نالے مدینے والموں کر کے دعاواں کر کے سرکار نو پکار دے جاون. مدینے دے تاجدار دی آواز آئی خالد گھبرا نہیں، جڑا میری عزت دی خاطر میدان دے اندر اتر جائے انہوں ٹینشن لین دی لوڑ کڑی ہے. صبح دا سورج چڑھن دے ہاتھ تیرے ہون گے، برکت میری ہوئے گی، دوا تیری ہوئے گی، شفا میری ہوئے گی، چال تیری ہوئے گی، ڈھال میری ہوئے گی. اگلے جملے تے سینے دا زور ہاتھ چا تلوار تیری ہوئے گی، دھار مصطفیٰ دی ہوئے گی. گھبرا نہیں، صبح نہ سورج چڑھن دے تک پھر اسی کیا کرنے ہاں. حضرت خالد بن ولید نے پوری رات اسی طرح گزاری. صبح دی نماز پڑھ کے آپ نے سارے لشکر نو سامنے بلایا اور لشکر نو 3 حصیاں دے اندر تقسیم کیتا. ہن جیڑی گل کرن لگا بڑی مزے نہیں ہے. ادھر 1 لاکھ بندہ، ادھر ٹوٹل 20,000 ہے. تسی کوئی نہیں، تو میرے خیال حیرانگی کوئی نہیں ہوئی، گل نہیں تسی تاں نہیں بولے ہو یا خفے ہو میرے نال بھی. مولوی صاحب پچھلے جمعے تک اتر ہیں تاں خفے ہو، میں کیا کرا. یہ دعاواں بھی تسیں کیتیاں نہ میرے واسطے، ایسیاں دعاواں کیتیاں نے یقین کرو بھئی. ہن مگر بندے ربیع الثانی نے اینڈ تک میرا یہ حال ہے. میری ڈائری تو آنوں دسے گی کہ حال ہے میرا. دوڑاں لگیاں دیہڑی 4 پروگرام. پچھلے جمعے تے میں چودھری ملازم صاحب نو دسیا سی معاملہ کے سی جس وجہ تو میں حاضر نہ ہو سکیا. اس گل نہیں خف کیتے نہیں تو سکی، پھر پکی گل ہے، پکی گل ہے، پھر سبحان اللہ.
او پچھلے جمعے والا سبحان اللہ کوئی نہیں تو سنا ایک باری پھر ہو جائے ذرا پیار نہ. آپ کے مقابلے میں 1,00,000 کا لشکر ہے اور حضرت خالد کو جڑی مڈو تعداد ہے وہ ٹوٹل کتنی ہے 20,000. آپ نے نا اس 20 نے بھی 3 حصے کی تھی. یہ عام جنا تے نہیں نا, یہ ہوئے جنہوں سرکار نے آکھیا اللہ نہیں تلوار ہے. 3 حصے 20,000 دے لشکر دے یہ کتنے بڑھنے جنہوں نے ریاضی ٹھیک ہے 6.25 ساڑھے 6 ہزار دے 3 حصے کیتے. تسی ادھر تسی ادھر تسی ادھر 3 حصے کر کے آپ نے ایک حصے نو فرمایا تلواراں لے لو جھنڈے لے لو. او سامنے جڑا پہاڑ نظر آ رہا ہے نا چڑھو پہاڑ تے پیچھے جڑی وادی ہے نا اتھے جا کے بالکل رامے نال بہ جاؤ تے اسی فتح پائیے یا شکست پائیے تو آنو اس گل نال کوئی غرض نہیں. تساں پیچھے ہی رہنا ہے. فکس جدوں 12 بجے دا ٹائم ہوئے نا تے تساں تلواراں لہرانیاں چنڈے لہرانیاں تے یا محمد دے نعرے لانیاں چڑھنا تے تھلے آ جانا. حکمت عملی دیکھے وہ چلے گئے ادھر دوئے نو بلایا ہاں بھئی 6,500 تسی اور آ جاؤ تساں چنڈے لے لو تلواراں چھپا لو. اور تکیہ نے سامنے جی سرکار تکیہ ہے کہہ پہاڑ ہے فرمایا اپر چڑھو تو لے لو تے جڑی بیک سائڈ دے وادی ہے تسی جا کے اس وچ بہ جاؤ تے اسی مریے یا جینے رویے فتح پائیے یا شکست پائیے تساں نہیں بلا نال بھی غرض نہیں تساں اتھے ہی رہنا ہے. فکس جدو 3 بجے نا ٹائم ہوئے نا اے میرے تے فتوہ نہ لائے ہوئے مولوی صاحب کڑیاں ہے کوئی نہیں سنے 12 تے 3 کی تو کڑ لے. میں اندازہ پہ دسنا یار اور سبحان اللہ بولو یار میں تو یہ باقاعدہ روایات میں بات آتی ہے. تساں 12 بجے آنا ہے تو تسی چلے جاؤ جو ہی 3 بجے دا ٹائم ہوئے تے تساں نعرے لانیاں تے چنڈے اٹھا کے یا محمد کہنے آنا ہے. آج ایک ملہ کو یا محمد کہنے سے بھی بڑی تکلیف ہے. میں کہا جنگ یمامہ کا منظر اٹھا کے دیکھ اس دن صحابہ کا نعرہ یا محمد یا رسول اللہ تھا. تسی چلے جاؤ پیچھے تساں پیچھے بہ جانا ہے تے باقی بچ گیا 6,500. آپ نے فرمایا بھائی تسی 6,500 میرے سامنے آ جاؤ. 6,500 نو بلا کے انہاں وچوں 70 بندے وکھرے کیتے. او ٹوپی آلیا تو علیحدہ ہو, او توتی آلیا تو علیحدہ ہو, او پائی پگڑی آلیا تو علیحدہ ہو, او زلفاں آلیا تو علیحدہ ہو. 70 جڑے تگڑے جنے سن نا انہاں نو وکھرا کیتا تے باقیاں نو آکھیا تسی جاؤ مصطفیٰ جانے خدا جانے. 1,00,000 دا لشکر سامنے تے مبارزت طلب کرو. مبارزت کا مطلب ہے مقابلہ طلب کرو. خدا جانے مصطفیٰ جانے. انہاں نو ادھر بھیجیا جڑے 70 بندے سننا انہاں نو اپنے کول بلا لیا. ایک لشکر اس وادی تھلے ہے ایک لشکر اس وادی تھلے ہے. آپ نے جڑے 70 سن انہاں نو فرمایا جو میں کرنا تساں وہ کرنا ہے, جوڑا میں نہ کراں تساں نہیں کرنا. انہاں نو آکھیا اللہ نہ نام لے کے درود بھی پڑھو نالے مبارزت بھی طلب کرو. اے جناب ادھر لڑ گئے مسلمہ کذاب دی فوج نال. حضرت خالد بن ولید نے اپنا گھوڑا کڑیا, گھوڑے تے بیٹھے اور جڑے 70 بندے باہر کڑے سن انہاں نو نال لے لیا تے فرمایا جو میں کرنا ہے تساں او کرنا ہے میرا تہاڈا وعدہ. انہاں ہاتھ بن کے آکھیا جناب جویں تہاڈا حکم اوویں ساڈا عمل. آپ نے گھوڑے تے بیٹھ کے ایک لمبا چکر کٹیا او بیک سائڈ تو گئے ایوب پارک نہیں پچھلی سائڈ. اے گل تو انہوں زیادہ سمجھ آئیے تاں آکھیے او پچھلی سائڈ تو گئے فوج دشمن دی فوج نو چکما دیتا. گھوڑے تے بیٹھے نے 70 بندے آپ دے نال نے تے آپ بیک سائڈ تے آ گئے کہ انہاں دشمن دیاں فوجاں دا منہ ادھر سی اور صحابہ دا منہ اگلی سائڈ تو سی. آپ انہاں دی بیک سائڈ تو گئے اور اس طرح حملہ کیتا کہ انہاں دا سینڈوچ بنایا ہو, انہاں دا برگر بنایا ہو, انہاں دا زنگر بنایا ہو اور گاجراں تے مولیاں دی طرح انہاں نو کٹ دیتا ہو. آپ بیک سائڈ تو گئے پورا دن 12 بجے تک تابڑ توڑ حملے کیتے. لیکن او فوج بڑی عجیب ہے, بڑی ظالم جنگجو, او شکست منن وستی تیار ہی نہیں سن. لیکن آپ نے 12 بجے تک ٹائم گزاریا. جو ہی 12 دا ٹائم ہویا او تکو لشکر آ گیا.
جھنڈے لہراندا یا محمد دے نعرے لاندا وہ پہاڑ تے چڑھیا تھلے آیا جدوں اے لشکر تھلے آیا پہلے میدان دے اندر موجود صحابہ دے جذبے جوان ہو گئے پہلے تو زیادہ بے جگری نال لڑے اتنی بے جگری نال لڑے اتنی بے جگری نال لڑے کہ دشمن پریشان ہو گیا پریشانی دے باوجود شکست منن وستی تیار نہیں آپ نے ایک گزاریا 2 دا ٹائم ہویا 3 دا ٹائم ہویا او اپنی جگہ تے ڈٹے ہوئے نے صحابہ اپنی جگہ تے ڈٹے ہوئے نے جوں ہی 3 دا ٹائم ہویا او تک کو او لشکر آ رہا ہے یا محمد دے نعرے لاندا جھنڈے لہراندا تے جوں ہی اے لشکر آیا ہن دشمن دے قدم اکھڑ گئے اتنا تاپڑ توڑ حملے کیتے حضرت خالد بن ولید دی فوج نے میں کتاباں دے اندر پڑھیا ہے کہ 1 لاکھ وچوں 28,000 نو لمیا پا دے 28,000 بندے جنگ یمامہ میں سرکار کے دشمن مسلمہ کذاب گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اس کی فوج کے 28,000 بندے واصل جہنم کر دیتے مسلمہ نے تکیا رولا پہ گیا ہے ایک باغ اس بنایا سی اس نے نہ رکھیا سی حدیقت الرحمن ادھے اندر ایک قلعہ سی قلعہ اس دے اندر وہ داخل ہو گیا انہاں اندروں جا کے کنڈا بند کر لیا صحابہ ان باہر بہ گئے بھئی دیواراں اچھیاں کنڈا اندروں بند ہے کریے کہ کنڈا بند ہے اندر بڑھ گئے قلعے نہیں دیواراں اچھیاں پوڑی ہے کوئی نہیں سیڑھی ہے کوئی نہیں سرکار دے ایک صحابی میں نہ لین لگا تے مہربانی کرنی ہے یا سبحان اللہ بول دیو تے یا رضی اللہ تعالی عنہ بول دینا ہے تے جڑا کچھ بھی نہیں بولے گا میں نے اس تے شک پہ جائے گا اس صحابی دا نام ہے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے حضرت خالد بن ولید کے پاس آپ نے عرض کیتا سرکار سیڑھی کوئی نہیں فرمایا کوئی نہیں چڑھنا کیویں ہے انہیں آکھیا سرکار ادھر میرے ذہن ایک ترکیب آ گئی ہے ایک بندہ بالو تھلا ہے اس اپر بالو ایک اور تریا بالو اس نے اپر تے جدوں تریا بہ جائے تے تریے نے موڑیاں دے بالو مکی تے جدوں میں بہ جاواں نا تریے نے موڑے دے تے پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھنا شروع ہومن بندے نا گھڑ تو گھڑ قد کو 6 فٹ تے ہونا ہی ہے نا ہونا نا اتنا فٹ 6 فٹ قد ہونا ہے تے 6 تے 6 تے 6 تے 6 پھر بولو 6 تے 6 تے 6 تے 6 24 جدو 24 فٹ نہ اندازہ لایا نا بھی یہ دیوار کوئی گھڑ تو گھڑ 24 فٹ تھی حضرت برا بن عازب تریے دے موڑیاں تے بیٹھے نے پہلا اٹھیا 6 دوہ 6 18 تریا 6 دوہ 6 12 تریا 18 تے چوتھا جدوں اٹھے تریا جدوں اٹھیا حضرت برا دے ہاتھ دیوار دے کنارے تک پہنچ گئے حضرت برا بن عازب نے دیوار نو زور نال نپ لیا چھلانگ مار کے تے کلا جنا تلوار لے کے دے چھال مار کے تھلے آ گیا میں سرکار دیاں نوکران دی جرت دے قربان سرکار دیاں نوکران دی بہادری دے قربان اج اسلام ایویں نہیں آیا اس اسلام پچھے بڑیاں بڑیاں قربانیاں صحابہ کرام دیاں علماء فرماندے نے اے پہلا فدائی حملہ تھا جو حضرت برا بن عازب نے سرکار کی عزت اور ناموس کی خاطر دیا کلا بندہ کئی ہزار دے لشکر دے اندر جمپ لا گیا تلوار لے کے جدوں انہاں تکیا ایک بندہ چھال مار کے تھلے آ گیا ہے وہ سارے حملہ آور ہوئے حضرت برا نے بڑی ہوشیاری نال انہاں دا حملہ روکیا نہ صرف انہاں دا حملہ روکیا بلکہ بڑی تیزی نال دروازے دی طرف آئے تے غصے نال کنڈے تے تلوار ماری کنڈا ٹوٹ گیا ٹھٹا ماریا دروازہ کھل گیا سارے صحابہ اندر آ گئے سارے صحابہ جب اندر پہنچے تے پھر تو آنو پتہ سی پھر کیا ہونا سی پھر تے اتھے بن گیا برگر پھر تے گاجراں تے مولیاں دی طرح سرکار دے دشمنانو کٹ دیتا مسلمہ کذاب خود قتل ہو گیا بڑی تو آنو ایک حیرت انگیز گل سنان لگا سرکار دے زمانے دے اندر 85 جنگاں لڑیاں گئیاں اسلام دی عظمت دی خاطر تے ٹوٹل 85 جنگاں دے اندر
جڑے بندے شہید ہوئے انہاں دی تعداد 259 259 259 ٹوٹل صحابہ جو حضور کے زمانے میں عظمت اسلام کے لیے لڑی گئی 85 جنگوں میں شہید ہوئے. بڑے حیران ہوو گے لیکن میں نو نہیں پتا تسی حیران ہوو گے یا نہیں. صرف ایک جنگ میں جو صحابہ حضور کی عزت کے لیے شہید ہوئے ان کی تعداد ہے 1400. 1400 تعداد. اور انہاں دے اندر 70 صحابہ نے 70 نے جنہاں بدر دے میدان وچ حضور دے نال جنگ لڑی. حضور دے نال رل کے جنگ لڑی کافراں دے خلاف. 70 بدری صحابہ ہیں. میرے گرامی قدر احباب خالد بن ولید عام ہستی دے نہیں نا. جتھے مسلمہ کذاب دی شکست دے اندر میرے نبی دی نگاہ دا کمال ہے اتھے خالد دیاں اداماں دا بھی تے کمال ہے. اے او خالد بن ولید ہے جنہوں حضرت عمر بن خطاب نے آ کے عہدے تو لا چھوڑیا. آپ نے فرمایا تینوں میں لا دیتا ہے تیرے خلاف کچھ شکایاتن. آپ نے عرض کیتا حضور نوکر کے تے نخرا کے اگر لا چھوڑیا نے نا تے مینوں جرنیل بن کے جان نہیں لوڑ ہی کوئی نہیں, میں سپاہی بن کے نال چلا جاواں گا. میرے واسطے یہی اعزاز کافی ہے کہ میں سپاہی بن کے بھی نبی کی عزت کے لیے جنگ لڑوں. بادشاہ ہرک روم کا بادشاہ ہے اور اس نے مسلمانوں کے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے ایک فوج روانہ کی جس کی تعداد علماء نے اور مورخین نے 5,60,000 لکھی ہے. اور اس وقت خالد بن ولید معزول سن. حضرت عمر بن خطاب نے ابو عبیدہ بن جراح نو سپہ سالار مقرر کیتا. فرمایا اے لشکر لے جا تے جا کے انہاں دی سرکوبی کر کے آ. ادھر 5,60,000 ہے تے حضرت عمر نے جڑا لشکر تیار کیتا ٹوٹل انہاں دی تعداد 30,000 ہے. ٹوٹل انہاں دی تعداد 30,000 ہے. اور خالد بن ولید ایک فوجی کی حیثیت سے اس لشکر میں موجود ہیں. ابو عبیدہ بن جراح نے جب جا کے ایک میدان میں پڑاؤ کیا جاسوسوں کو روانہ کر کے ان سے پوچھا کہ دیکھو کتنے لوگ میدان میں ہیں کتنے لوگ بیک پہ ہیں. جاسوسہ نے آ کے دسیا سرکار 60,000 بندہ میدان وچے تے 5 لاکھ بندہ پیچھے مدد کرن واسطے تیار ہے. حضرت ابو عبیدہ نے سارے صحابہ نے بلا لیا. فرمایا صحابہ 5 لاکھ پیچھے ہے 60,000 میدان وچے اسانی ٹوٹل تعداد 30,000 ہے. تو آنو تاں بلایا ہے مینوں مشورہ دیو بھئی 30,000 نے مقابلے کتنے پہ جا تے 5 لکھاں واسطی بچا کے کتنے رکھ. 60,000 دے مقابلے کتنے پہ جا اور جڑے پیچھے انہاں دے واسطی بچا کے کتنے رکھاں. ایک صحابی کھڑا ہو گیا تلوار لہرائی آدھا سرکار میرا مشورہ یہ ہے اسی عام جنے تے نہیں ہیں نا اسی وہ جنے ہاں جنہاں سونے نبی نیاں زلفاں تکیاں. سونے نبی نہ متھا تکیا ہے سونے نبی نہیں آنکھاں تکیاں. اساں سرکار نال رل کے کافران خلاف جنگ لڑیے. میرا مشورہ اے وے کہ جڑا 60,000 میدان وچے نا انہاں دے مقابلے 60 بندے کافی. حضرت ابو عبیدہ دا چہرہ خوشی نال مسکرا اٹھیا. آپ نے فرمایا بارک اللہ بڑا جذبہ ہے یار کیا بات ہے تیری ماں تے قربان جاواں کیا جذبہ ہے کیا تیرا جوش ہے. بہ جا تیرے اور بھی پیر بھائی بیٹھے نے انہاں کول بھی رائے لینی ہے. ایک صحابی کھڑا ہویا انہاں نے کہا حضور اے جس 60 دا مشورہ دیتا ہے نا ویسے سچی گل دساں اے اساں نہیں توہین ہے اسی کوئی عام تے نہیں آنا اسی سرکار نے نوکرا 60 نہیں لوڑ ہی کوئی نہیں 30 کافی. پھر حضرت ابو عبیدہ مسکرا پے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے تیرے جوش جذبے دی. گرامی قدر احباب آخری گل میرا سلام حضرت ابو عبیدہ بن جراح سارے دی رائے لئی تے میرے گرامی قدر احباب انہاں وچ ایک سفید چہرے والا نورانی داڑھی والا لمبے قد والا چٹی جی وکل والا صحابی بیٹھا ہے جنہاں دا نام حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ. تلوار لے کے کھڑے ہوئے تلوار نو 3 واری فضا دے اندر لہرایا اور ابو عبیدہ بن جراح نو آکے آؤ یا ابا عبیدہ اگے میں سپہ سالار ہوندا سا اج تسی سپہ سالار ہو. اج ایک عام سپاہی ہون دی حیثیت نال میں تواڈے نال ہاں میں تواڈے حکم دا پابند ہاں لیکن اپنی رائے دینا چاہنا. اگر سنو ابو عبیدہ نے آکھیا خالد تیرے جی ماواں اتنی جمدیاں بول کہ کہنا چاہنا ہے. خالد کہندا یا ابا عبیدہ جس 60 دا مشورہ دیتا ہے
ادی رائے دا بھی احترام ہے، جنہیں 3 دا مشورہ دیتا ہے او دا بھی احترام ہے، لیکن میں نو اعتراض اس گلتے ہوئے اسی 60 جائیے سڑی توہین ہے، 3 جائیے سڑی توہین ہے۔ ابو عبیدہ کہنے خالد فرقے کریے، خالد تلوار لہرا کے کھڑے ہو کے کیا میں نے تلوار دے کے میں نو کلے نو جان دو، میں جانا 60,000 جانے۔